ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے جہنم کے اوپر مقرر فرشتوں کی تعداد کا تذکرہ فرمایا تھا، علیہا 19 کہ اس جہنم کے اوپر 19 فرشتے مقرر ہیں۔ یہ جب وحی نازل ہوئی تو اگلی جو آیت ہے نا وہ اس کے کافی ٹائم کے بعد نازل ہوئی۔ اچھا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو کفار نے اس کو ایک مذاق بنا لیا، بس صرف 19 لو تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو وہ آپس میں کہتے تھے کہ بھائی یہ جو محمد کا جو عذاب ہے نا، اس کے رب کا جو جہنم ہے اس کے رب کی، وہاں صرف 19 بندے ہیں۔ تو کہتے تھے یار اگر سب مل کر ہم 10 بندے بھی ایک ایک کو قابو کر لیں تو چند افراد کی بات ہے، تو یہ تو ہمارے ہاتھ کا کھیل ہے سارا۔ بلکہ ایک جو تھا جمعہ غالباً اس کا نام تھا، تو کافی پہلوان قسم کا تھا، وہ کہتا تھا میرا ریکارڈ ہے کہ 17 بندوں کو تو میں اکیلا ہی کافی ہو جاتا ہوں۔ تو کہتا تھا جو باقی 2 ہیں نا تم سب مل کے سنبھال لینا، 17 میرے ذمے، ان کو میں قابو کر لوں گا، پھر باقی 2 تم ان کو سنبھال لینا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر جب ان کی یہ ساری 2-4 دن ہفتہ انہوں نے کر لیا اپنا، تو پھر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، وَمَا جَعَلْنَا، اور نہیں بنایا ہم نے، اصحاب النار، وہ آگ پر مقرر، جو آگ پر ہم نے مقرر کیے ہیں نا وہ ہم نے نہیں بنائے، الا ملائکہ، مگر فرشتے۔ وہ ہم نے جہنم پر جن کو مقرر کیا ہے نا ان کو ہم نے کوئی انسان نہیں بنائے، کوئی انسان نہیں ہے، وہ تو فرشتے ہیں، وہ تو فرشتے ہیں۔ اب یہ اتنا جملہ کہہ کر اللہ رب العزت نے ان کو جواب یہ دے دیا کہ تم انسانوں کی بات کر رہے ہو کہ 1 انسان، 2 انسان، 18 انسان، 19 انسان، یہ تو فرشتہ ہے، ساری دنیا کی مخلوق مل کر ایک فرشتے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً، اندازہ یہ لگائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل امین کو اصلی شکل میں دیکھا تھا۔ ہم نے سورہ النجم کی ابتدائی آیات میں پڑھا تھا، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، کہ وہ آسمانوں کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل امین کو دیکھا۔ تو ان کی اصلی شکل دیکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عالم ہوا کہ آپ پر اس درجے کا خوف طاری ہوا کہ آپ کئی دن تک بستر پہ پڑے رہے۔ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً، ہم نے جو جہنم کے اوپر جن کو مقرر کیا ہے نا وہ فرشتے ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا، اور نہیں بنایا ہم نے، عِدَّتَهُمْ، ان کی تعداد کو، إِلَّا، مگر، فتنہ، ہم نے اس کو تعداد 19 کا عدد ذکر کر کے اس عدد کو ہم نے آزمائش بنایا، للذین کفروا، کافروں کے لیے، تاکہ وہ جتنا مذاق اڑا سکتے ہیں نا اڑا لیں، لیستیقن، اور تاکہ یقین آ جائے، الذین، ان لوگوں کو، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، تاکہ اہل کتاب وہ یقین کریں اس پر۔ اہل کتاب کے یقین کی وجہ یہ ہے کہ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ تورات کے اندر بھی جہنم پر مقرر فرشتوں کی تعداد 19 ہے۔ تو جب قرآن وہی عدد بیان کرے گا جو تورات میں پہلے سے بیان ہے، تو جو اہل کتاب ہیں تو وہ سوچیں گے کہ نہیں یہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے، قرآن یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، کیوں؟ بعینہ ہی یہی چیز ہماری کتاب کے اندر بھی موجود ہے۔ تو اس طرح وہ قرآن کی طرف مائل ہوں گے اور وہ اس کی تائید کریں گے اور وہ اس بات پہ یقین کریں گے۔ وَيَزْدَادَ، اور بڑھے گا، الَّذِينَ، ان لوگوں کا،
آمنو جو ایمان لائے، ایمانن ان کا ایمان، اور ایمان والوں کا ایمان اور بڑھے گا، کیونکہ ہر نئی بات ان کے ایمان میں اضافہ کر رہی ہے۔ ولا یرتابا، اور نہ شک میں پڑیں گے، الذین، وہ لوگ، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، والمؤمنون، اور ایمان والے بھی، اور جن کو کتاب دی گئی۔ اب یہ بات کہہ کر قرآن کریم نے سوچنے والوں کو ایک اشارہ بھی دے دیا۔ اشارہ یہ ہے کہ تم اگر یہ کہتے ہو نا کہ قرآن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بنایا ہے، حضور اللہ کے نبی نہیں ہے، تو بھائی قرآن تورات کا بھی تو حوالہ دے رہا ہے نا، جاؤ اہل کتاب سے پوچھ لو۔ اور اگر اہل کتاب بھی اس کی تائید کر دیں کہ ہاں ایسا ہی ہے، تو پھر تمہارے پاس کیا جواز رہ جاتا ہے؟ تو ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون، ہاں کتاب والے، اہل کتاب اور ایمان والے، وہ اس میں شک میں نہیں پڑیں گے۔ وَلِيَقُولَ، ہاں البتہ کہیں گے، الذین، وہ لوگ، فی قلوبہم، جن کے دلوں میں، مرض، بیماری ہے، جن کے دلوں میں روگ ہے، جن کے دلوں میں بیماری ہے، والکافرون، اور کافر کہیں گے، ماذا اراد، کیا چاہتے ہیں، اللہ بہذا مسئلہ، اس طرح کی مثالیں دے کر، اللہ اس طرح کی مثالیں دے کر کیا کہنا چاہتے ہیں۔ کذالک، اس طرح، یضل اللہ گمراہ فرماتے ہیں، من یشاء، جسے چاہتے ہیں، ویہدی، اور ہدایت دیتے ہیں، من یشاء، جسے چاہتے ہیں، وما یعلم، اور نہیں جانتا، جنود ربک، آپ کے رب کے لشکروں کو، الا ہوا، مگر اللہ ہی، اور آپ کے رب کے لشکروں کو آپ کا رب ہی جانتا ہے، وہی جانتا ہے، اس کو پتا ہے کہ فرشتہ کیا ہے، اور اسے پتا ہے کہ اور بھی جو مخلوقات ہیں وہ کیا ہے۔ آپ کے رب کے لشکروں کو رب ہی جانتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں ایک صحابی کا سوال ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اللہ کے نبی، اگر زمین و آسمان اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیں، زمین و آسمان، ظاہر ہے 7 زمینیں ہیں، 7 آسمان ہیں، اور اتنا بڑا یہ جہان ہے، تو کیا ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ رب العزت ایک جانور بھیجیں گے، اور وہ جانور 7 زمینوں 7 آسمانوں کو ایک لقمے میں ہڑپ کر دے گا۔ صحابی حیران، اللہ کے نبی اتنا بڑا جانور، تو وہ رہتا کہاں ہے؟ کیونکہ وہ 7 زمینوں 7 آسمانوں کو ایک لقمے میں کھانے والا، تو وہ رہتا کہاں ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تیرے رب کی چراگاہوں میں سے ایک چراگاہ میں۔ اب پتہ نہیں چراگاہیں کتنی ہیں، اور ان میں ایسی مخلوق کتنی ہے، اور اس کے علاوہ کتنی مخلوقات ہیں۔ صحابہ کرام کا ایک واقعہ ہے، میں کوشش کروں گا مجھے اس کی سند بھی مل جائے کس حدیث کی کتاب کے اندر ہے، ابھی اس وقت میرے ذہن میں ریفرنس نہیں ہے اس کا۔ یہ کہیں گئے، کسی سفر پہ روانہ ہوئے، تو کافی تعداد تھی، 12-15، اس سے بھی شاید زیادہ۔ راستے میں کچھ ایسا ہوا کہ یہ راستہ بھٹک گئے، اور راستہ بھٹکنے کی صورت کے اندر بہت ہی بری حالات سے دوچار ہو گئے، بھوک اور پیاس، ایسا جیسے مرنے کے قریب ہو جاتا ہے آدمی۔ تو کہیں ساحل سمندر کے قریب یہ پہنچے، وہاں ایک بہت بڑی مچھلی تھی، اور وہ اتنی بڑی مچھلی تھی کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم اس کی جو آنکھ تھی نا، اس کی آنکھ تک پہنچنے کے لیے ہم نے کچھ تھوڑا سا نا سیڑھیاں سی بنائی، اور ان سیڑھیوں پہ چڑھ کر نا ہم صرف اس کی آنکھ تک پہنچے، اور وہاں سے ہم کافی دن کھاتے رہے، ہم کافی دن، یہ واقعہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ہم کافی دن کھاتے رہے۔ پھر اللہ نے کیا کہ ہماری واپسی کی کوئی شکل بن گئی، ہمیں کچھ لوگ مل گئے، انہوں نے ہماری رہنمائی کر دی، تو ہم بڑے آرام سے وہاں کھاتے رہے۔ یوں سمجھے کہ سیڑھیاں چڑھ کر، سیڑھی بنا کر چڑھ کر ہم اس کی آنکھ تک پہنچے۔ یہ صحابہ کرام کا باقاعدہ واقعہ ہے، میں انشاءاللہ اس کا ریفرنس بھی کوشش کروں گا لے آؤں کس جگہ پر ہے۔ تو وما یعلم جنود ربک الا ہو، تیرے رب کے لشکروں کو وہی جانتا ہے۔ اور ابھی ایک دابۃ الارض بھی آئے گا، جس کا تذکرہ ہم 20ویں پارے میں
پڑھ کر آئے ہیں. جو زمین سے نکلے گا، لوگوں سے بات کرے گا، ان الناس کانوا بآیات تکلمہم ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، لوگوں سے بات کرے گا اور وہ پوری زمین کے اندر گھومے گا، کچھ عجیب و غریب قسم کی مخلوق، واللہ عالم وہ کیا چیز ہوگی. تو وما یعلم جنود ربک الا ہو، تیرے رب کے لشکروں کو وہی جانتا ہے. وما ہی، اور نہیں ہے یہ، الا مگر ذکرا، یہ ایک نصیحت ہے، للبشر ساری انسانیت کے لیے. یہ قرآن ایک ساری انسانیت کے لیے ایک نصیحت ہے. کلا، خبردار خبردار، والقمر، قسم ہے چاند کی، واللیل، رات کی، اذ ادبر، جب وہ پلٹ جاتی ہے. قسم ہے چاند کی اور قسم ہے رات کی جب وہ پلٹ جاتی ہے. والصبح، اور قسم ہے صبح کی، اذا اسفر، جب وہ روشن ہوتی ہے. بظاہر یہ چاند، رات، روشنی اس کی قسم ہے بظاہر، لیکن دراصل یہ قسم کس چیز کی ہے؟ یہ قسم ہے رات کی قسم. رات اندھیرے کی علامت ہے، جب اندھیرا چھایا ہوا ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے فترت وحی کا زمانہ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا. تو دنیا وحی سے، اللہ کی جو وحی اترتی ہے اس سے محروم ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ بہت بڑے درجے کا کفر و شرک رونما ہوا، اور لاکھوں نہیں کروڑوں انسان اور ریاستوں کی ریاستیں اور حکومتوں کی حکومتیں وہ ظلمات اور گمراہیوں کا شکار ہوئیں. تاریکی چھا گئی ہے. فترت وحی کا زمانہ ہے، دنیا کے اوپر ظلمت چھائی ہوئی ہے، تاریکی چھائی ہوئی ہے. پھر والقمر، قسم ہے چاند کی، پھر ہلکی ہلکی روشنی رونما ہونا شروع ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تشریف لا چکی ہے دنیا میں، اور آپ کا موجود ہونا یہ ہلکی ہلکی مدم مدم روشنی ہے. اور پھر اذا والصبح، اور پھر صبح نمودار ہوئی. والصبح، اور قسم ہے صبح کی، اذا اسفر، جب وہ روشن ہو گئی. اب کیا ہے؟ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تشریف لے آئی. اب سب سے بڑی روشنی کہ کائنات میں اس سے پہلے اتنی بڑی روشنی نہیں آئی. سب سے بڑی روشنی کہ جس نے پوری کائنات کو روشن کر دیا ہے وہ نمودار ہو گئی. جیسے سورج نمودار ہوتا ہے صبح نمودار، تو پوری کائنات روشن ہو جاتی. انہا لإحدى الكبر، انہا، بے شک یہ، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تشریف لانا اور اس صبح کا نمودار ہونا، لإحدى الكبر، احدى ایک، الکبر بڑی بڑی، بہت بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے، اور اللہ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے. نذیرا، اور آپ خبردار کرنے والے ہیں، للبشر، ساری انسانیت کو، اور آپ ساری انسانیت کو خبردار، یا یہ بات ساری انسانیت کو خبردار کرنے والی ہے. لمن شاء، اب جو چاہے، منکم، تم میں سے، ان یتقدم، وہ آگے بڑھ جائے، او یتأخر، یا پھر وہ پیچھے رہ جائے. آگے بڑھنا ہدایت قبول کرنا، پیچھے رہنا گمراہی کے اندر پڑا رہنا. اب تم میں سے جو چاہے وہ آگے کا سفر اختیار کر لے، اور جو چاہے وہ پیچھے رہ جائے. کل نفس، ہر شخص، بما کسبت، اپنے کیے پر، رہینہ، پکڑا جائے گا. ہر شخص اپنے کیے پر پکڑا جائے گا. الا، ہاں سوائے، اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والوں کے. الا اصحاب الیمین، سوائے دائیں ہاتھ والوں کے. وہ دائیں ہاتھ والے وہ نہیں پکڑے جائیں گے، بلکہ ان کو اللہ رب العزت نجات عطا فرمائیں گے. فی جنات، وہ تو جنتوں میں ہوں گے. یتساءلون، اور وہ پوچھیں گے، عن المجرمین، مجرموں کے بارے میں. وہ مجرموں کے بارے میں سوال کریں گے اور کہیں گے کہ ما سلککم، کس چیز نے تمہیں لا ڈالا، فی سقر، جہنم میں.
ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم میں لا ڈالا؟ قالو، تو وہ جہنمی کہیں گے لم نکو، نہیں تھے ہم، من المصلین، نماز پڑھنے والے، ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے، ولم نکو، اور نہیں تھے ہم، نطعم المسکین، مسکین کو کھلانے والے۔ اس پہ تفصیلاً بات ہو چکی ہے کہ اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کا حق کچھ لوگوں کے مال کے اندر رکھا ہے، کچھ لوگوں کا حق رکھا ہے اور ان کو پابند کیا ہے کہ وہ ان کا حق دیں، ان کو وہ ان کا حق دیں۔ محتاج ہیں تو صاحب ثروت لوگوں کے مال میں محتاجوں کا اللہ نے حق رکھا ہے، اگر یہ اپنی زندگی میں ان محتاجوں کا حق نہیں دیتے ہیں تو کل اس کی سزا ان کے لیے جہنم ہے۔ اس لیے نا اہل عرب کے اندر جو باتیں بہت اچھی تھیں باوجود تقریباً جہالت کے، ہر قسم کی جہالت کے، ان میں ایک چیز بڑی اچھی تھی، وہ سخی تھے، سخی تھے، بہت سخی تھے، اور ان کی سخاوت کے اس درجے عجیب و غریب واقعات مشہور ہیں کہ وہ سوچ سمجھ سے بالا تر ہیں۔ کئی موازنہ ہوتا تھا، یار ان میں سے سب سے بڑا سخی کون سا ہے؟ تو ایک سخی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نابینا تھا اور اس کے پاس 2 باندیاں تھیں، بس 2 باندیاں تھیں اور کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس، جو اس کی خدمت کرتی تھی، کھلانا پلانا، منہ ہاتھ دھونا، اٹھانا، باہر لے کے جانا، لے کے آنا، یعنی اس کی کل کائنات وہ 2 باندیاں تھیں۔ اس کے گھر کوئی مسکین آیا سوال کرنے کے لیے تو وہ دل کا اتنا سخی تھا، اس نے وہ 2 باندیاں اس کو دے دی۔ تو اہل عرب کے اندر یہ چیز تھی، حالانکہ وہ نابینا تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ اگر میں ان کو دے دوں تو میرے پلے اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، آنکھیں تو ویسے بھی نہیں ہیں، یہی میری آنکھیں ہیں، یہی میرے ہاتھ ہیں، یہی میری زبان ہے، یہی میرا دن ہے، رات ہیں، اور اگر وہ بھی میں دے دوں تو پیچھے کچھ بھی نہیں۔ اس نے وہ بھی دے دی۔ یہ ان کے اندر بڑی اچھی اللہ رب العزت نے جو ان کو باوجود جہالت کے اور شرک کے باوجود ان کو جو دنیا میں اللہ نے عزت دیے رکھی اور بہت دیے رکھی، ان کو جو عزت تھی وہ تھوڑی نہیں تھی، ان کو بہت بڑی عزت اللہ نے دیے رکھی۔ وہ ان کے اندر کچھ ایسی صفات تھیں، غیرت مند تھے، بغیرت نہیں تھے، وہ بہت غیرت مند تھے۔ ان کی غیرت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ان کے ہاں ایک اصول تھا، جس گھر میں عورت ہے نا اس گھر کی دیوار نہیں پھلانگنی، جس گھر میں عورت ہے۔ اسی لیے ہجرت کی رات وہ چاہتے تو بڑے آرام سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اندر جا سکتے تھے، دیوار پھلانگی، اندر گئے، جو مرضی کریں، کرنے کے آئے ہیں الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، شہید کرنے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاتمہ کرنا ہے، آج حضور کو شہید کرنے آئے۔ اور چھوٹی سی دیوار ہے، ماشاءاللہ وہ بڑے بہادر ہوتے تھے، تو چلتے ہوئے گھوڑے کے اوپر چڑھ کے سوار ہو جاتے تھے، تو کون سا مشکل ہے کہ دیوار پھلانگنا، اندر نہیں گئے، کیوں؟ عورتوں والا گھر ہے، اور جس گھر میں عورتیں ہوتی ہیں تو عرب غیرت مند ہوتے تھے، اس گھر کے اندر دیوار نہیں پھلانگتے تھے وہ۔ یہ خوبیاں ان کے اندر، سخی تھے، اخیر درجے کے سخی تھے۔ کسی کے گھر سے مانگنے والا خالی ہاتھ چلا جائے تو اس پر سارے شاعر مل کر اس کے خلاف شاعری کرتے تھے، یہ تو نے ناک کٹوا دی، ذلیل کروا دیا، یہ ہمیں ذلیل کروا دیا۔ یہ چیزیں ان کے اندر تھیں، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ ان پر پھر بھی مہربان رہے، کفر کے باوجود، شرک کے باوجود، جہالت کے باوجود، گمراہی کے باوجود مہربان رہے۔ تو جہنمی کہیں گے وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکین کو نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا، اور تھے ہم، نخوض خوض سے ہے، خوض کا مطلب ہوتا ہے کہ پانی کے اندر جانا، نیچے گہرائی میں جانا اور وہاں سے چیزیں نکال کے لانا، نخوض خوض سے ہے، خوض اس کو کہتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ بےہودہ باتوں کے پیچھے پڑ جانا، ان کی ٹو میں لگ جانا۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور جو بےہودہ باتیں کرنے والے ہوتے تھے، خاص طور پر الزام تراشیاں اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا، ہم ان کے ساتھ مل کر الزام تراشیاں اور پروپیگنڈا کیا کرتے تھے۔ وَكُنَّا، اور تھے ہم، نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم جزا سزا کے دن کو جھٹلاتے تھے، حتیٰ، یہاں تک کہ اتانا الیقین، یقین موت کے معنی میں ہے، حتیٰ کہ موت آ پہنچی۔ فما تنفعهم، اب کوئی فائدہ نہیں دے گی ان کو، شفاعہ، سفارش،
الشافعین سفارش کرنے والوں کی. سفارش کرنے والے ہوں گے لیکن ان کی سفارش کا ان کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا. فما لہم کیا ہو گیا ان کو، عن التذکرہ نصیحت سے معرضین یہ منہ موڑ رہے ہیں اور نصیحت سے بھاگ رہے ہیں. کأنہم ایسے جیسے حمر مستنفرہ، حمر حمار کی جمع ہے، گدھا، مستنفرہ بدکا ہوا، جیسے بدکے ہوئے گدھے، فرت جو بھاگتے ہیں من قسورہ شیر کو دیکھ کر، جو شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہیں بدکے ہوئے گدھے. اب تو سوشل میڈیا بہت عام ہے نا، تو آپ نے جنگلات کی کوئی ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ شیر چوں ہی چھلانگ لگاتا ہے نا تو گدھوں کا ریوڑ ایسے بدک کے بھاگتا ہے. صرف گدھے نہیں اور بھی بہت سارے جانور شیر کو دیکھ کر بدک کر ایسے بھاگتے ہیں جس کا منہ جہاں آیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان کے پاس نصیحت آتی ہے اس نصیحت سے یہ ایسے بھاگتے ہیں جیسے شیر کو دیکھ کر شیر کی وجہ سے بدکے ہوئے گدھے ہوتے ہیں. بل اور پھر بھی بلکہ یریدو چاہتا ہے کلو ہر ایک امرئن آدمی منہم ان میں سے، اور ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے ان یؤتا کہ اسے دیے جائیں صحفا منشرہ کھلے ہوئے صفحات. ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کھلے ہوئے صفحات اس کو دیے جائیں. کھلے ہوئے صفحات دینے کا مطلب یہ ہے، وہ کہتے تھے جناب یہ جو آپ نامہ اعمال لگائی ہوئی ہے آپ نے، ہاں تو اللہ سے کہیں نا دے ہمیں، اتارے ہم دیکھیں کیا ہے ہمارے نامہ اعمال میں. ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ مجھے میرے صفحات دے دیے جائیں. کل ہرگز نہیں، ایسے نہیں. بل اصل بات یہ ہے لا یخافون یہ ڈرتے نہیں ہیں الآخرہ آخرت سے. اصل بات یہ ہے کہ یہ آخرت سے نہیں ڈرتے، اس لیے اتنی بڑی جسارت کر رہے ہیں. کلا خبردار انہو تذکرہ یہ سراسر ایک نصیحت ہے. یہ قرآن ایک سراسر نصیحت ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سراسر نصیحت ہے. فمن شاء جو چاہے ذکر اس نصیحت کو اپنا لے. وما یذکرون اور یہ نہیں اپنا سکتے الا ان یشاء اللہ جب تک اللہ نہ چاہے، اور یہ نصیحت نہیں اپنا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. اچھا اللہ نہ چاہے، اور ہم انشاءاللہ 30ویں پارے میں ہم پڑھیں گے، وہاں پر اس جملے کو اور تفصیل سے پڑھیں گے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم نہیں چاہ سکتے، تمہارے چاہنے سے نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ جو رب العالمین ہے وہ نہ چاہے. اس جملے کا مطلب اللہ کی عظمت کو بیان کرنا، اس کی قدرت کو بیان کرنا ہوتا ہے. کائنات کس کے چاہنے سے چلتی ہے؟ اللہ کے چاہنے سے. ہر شخص کو ہر چیز ملتی ہے کس کے چاہنے سے؟ اللہ کے چاہنے سے. اللہ تو وہ ہے اور باقی کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے. وما یذکرون اور یہ نصیحت نہیں حاصل کر سکتے الا ان یشاء اللہ جب تک اللہ نہ چاہے. ہوا وہی اہل اس لائق ہے التقوی کہ اس سے ڈرا جائے. ہوا اہل التقوی وہی اسی لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے. واہل المغفرہ اور وہی بخشنے کے لائق، بخشنے کے اہل ہے.